وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك یا نبی اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرمان وسلم۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ ہمیں بھی درود پاک ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری 25 وصیت نمبر 25۔ میرے ذمے اگر قرض وغیرہ ہو تو میرے مال سے ادا، اور اگر مال نہ ہو تو درخواست ہے کہ میری اولاد اگر زندہ ہو یا وہ کوئی اسلامی بھائی احساناً اپنے پلے سے ادا فرما دے، اللہ عز و جل اجر عظیم عطا فرمائے۔ مختلف اجتماعات میں اعلان کیا جائے کہ جس کسی کی بھی دل آزاری یا تلفی ہوئی ہو وہ محمد الیاس قادری کو معاف فرما دے، اگر قرض وغیرہ ہو تو فوراً ورثہ سے رجوع کرے یا معاف کر دے۔ اب یہ کہ جیسے مردہ اس دنیا فانی سے جا چکا ہے تو سب کو اعلان جنازہ ہونے کے بعد اعلان کرنا چاہیے کہ بھئی ہاں اگر کوئی بندہ اس سے 1 روپیہ بھی اگر مانگتا ہے تو وہ اب اس کے رشتہ داروں سے لے سکتا ہے۔ رشتہ دار خود اعلان کرے تو بڑھیا ہے بھئی ہاں آج کے بعد اس کے جو بھی قرض رہ گیا ہے وہ قرض چکانے کے لیے میں تیار ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو بندہ قرضہ لے کر اس دنیا فانی سے جا چکا ہے، جو اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے، تو اس قرضے کے سبب اگر ہم ادا نہ کریں اور کوئی دوسرا ہم سے اگر مانگنے کے قابل نہ مانگے نہ کہ بھئی ہم نے تو پیسے تو نے تیرے سے لیے نہیں اور تو ہم سے کیوں مانگ رہا ہے، جس سے وہ تو ہے نہیں، تو اب کیا ہے کہ ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ اب اسے معاف کر دیں، اس کا جو قرضہ ہے وہ میرے ذمہ ہے، اب میرے سے لے لیں۔ یہ اعلان ضروری ہے۔ اب 26 مجھے استقامت و کثرت کے ساتھ ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے نوازتے رہیں تو احسان عظیم ہوگا۔ دعا وغیرہ ایصال ثواب کی ہمیشہ ہی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی بخشش کا ذریعہ اور سامان ہے۔ سب مسلک کے اہل سنت امام احمد اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل ہیں۔ 28 نمبر، بد مذہبوں کی صحبت سے کوسوں دور بھاگیں، ان کی صحبت خاتمہ بالخیر میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب یہ ہمارا معاشرہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیوں کہ اگر جو برے لوگ اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے جو بندہ تو وہ برا بن جاتا ہے۔ اگر برائی کی طرف ہم 1 قدم بڑھاتے ہیں تو برائی ہماری طرف 70 قدم بڑھاتی ہے، ہماری طرف اپنے آپ کو ہمیں برائی اپنی طرف کھینچنے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور زیادہ ہمیں برائی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیونکہ ہمیں اگر اچھا خاتمہ اس دنیا فانی سے صحیح سے جانا ہے، اس دنیا فانی سے ایک اچھا آدمی اچھا انسان کہلانے والا اگر ہو کر جانا ہے تو ہمیں بری صحبتوں سے دور رہنا ہے۔ جب ہمارے بچے بری صحبتوں میں رہیں گے، جب ہمارے بچے برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، برے لوگوں کے ساتھ کھیلیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے بچے اسی کے ساتھ اسی جیسا بننے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے۔ کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ جو اچھے لوگوں کی، جو نیک لوگوں کی، جو بڑھیا لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ نیک بنتا ہے، اچھا بنتا ہے اور اچھا آدمی کہلانے والا بنتا ہے۔ صحبت طالح ترا طالح کنند، اور جو برا ہوتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہے برا ہی بن جاتا ہے۔ وہ پھر اسے اچھائی کی بات اگر کریں، بھلائی کی بات کریں تو ہماری باتوں کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ انہوں نے صحبت ایک ایسی اختیار کر رکھی ہے، صحبت اگر وہ ہماری بات سنتا ہے تو صحبت والے کہتے ہیں نہیں وہ تو ایسے ہی کر رہا ہے، تجھے کیا لینا، اسے چھوڑ، اپنی صحبت میں آ۔ اگر وہی بندہ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ برائی کے لوگوں کو کیا ہے، اگر وہ صحبت میں ہے برائی کے لوگوں میں تو وہ برائی کے لوگوں کی جو صحبت ہے اسے چھوڑ کر اور جو برائی میں ملوث ہیں، جو برائی میں ملتوی ہیں، انہیں بھی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نیکی کی ایک اصل پہچان ہے۔ تو ہمیں بھی نیک لوگوں کی
صحبت اختیار کرنی چاہیے، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جو ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں نشے بازی والے، نشیڑی کی اور دوسرے جو ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، روڈوں پہ ٹہلتے پھرتے ہیں، اس کی صحبت اختیار کریں۔ اس ایسوں کہ ہمارے بچوں کو بھی صحبت نہ دیں اور نہ ہم ایسی صحبتوں میں بیٹھیں، بلکہ جس کی صحبت میں بیٹھیں تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی یہ صحبت والا بندہ جو ہے اچھا آدمی کہلانے والا ہے، اس کو لوگ برا تو نہیں کہتے۔ اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے تو اس کو اگر وہ لوگ برا کہتے ہیں، تو اگر ہم کے لاکھ اچھے انسان ہیں، لاکھ اچھے انسان ہونے کے باوجود بھی ہم برا کہلانے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں بری صحبتوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ نماز پنجگانہ، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرائض اور دیگر واجبات سنن کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کیا کریں۔ اب نماز پنجگانہ ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو یہ کیا حج ہم پر فرض ہے؟ مالک نصاب اگر ہم حج کی استطاعت رکھتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ اور سامان ہے، اتنا پیسہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے کہ ہم پر فرض ہو گئی ہے، تو اب ہمیں حج بھی جانا چاہیے، روزہ رسول کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ وصیت ضروری۔ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس مشورہ کے ساتھ ہر دم وفادار رہیں، اس کے ہر رکن اور اپنے ہر نگران کی اور اس کے حکم کی اطاعت کریں جو شریعت کے مطابق ہو۔ شورا یا دعوت اسلامی کے کسی بھی ذمہ دار کی بلا اجازت شرعی مخالفت کرنے والے سے بیزار ہو۔ یہ ویسے اپنے کتاب مصنف نے دعوت اسلامی کی ایک جو تنظیم ہے دعوت اسلامی، تو وہ انہوں نے یہ کتاب کو شائع کیا، تو انہوں نے ایک وصیت کر دی بیچ میں کہ جب تم کسی کے نیچے کام کرو تو اپنے اوپر والے نگران کی، یعنی اس سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اس سے سبق ہمیں یہ دینا چاہتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں اسے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، اس کی یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ برخلافی کریں اور اس سے زبان درازی کریں۔ جب ہم بڑوں سے ہم زبان درازی کرنے لگ جائیں گے تو پھر بڑے ہم پر شفقت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اب جب ہم بڑوں کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں گے تو بڑے ہم پر شفقت کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر معاشرہ برائی کی طرف چلا جائے گا۔ جب ہم بڑوں کی عزت و عظمت کریں گے تو اور بڑے چھوٹوں پر شفقت اور بے رحمی رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں گے، بے رحمی نہ کرتے ہوئے رحم دل کے ساتھ، اگر چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے، تو انشاءاللہ چھوٹے بھی اس کی بات سننے کے تیار ہوں گے اور بڑے بھی چھوٹوں کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیوں؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم بڑوں کا ادب و احترام کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، چھوٹوں کو پسند کریں گے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کو پسند فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ بچوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، ہمارے نبی بچوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، بچوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر بھی ہمیں بچوں کو کیا ہے محبت کے ساتھ تحفے تحائف دینے چاہیے۔ بچوں کو کچھ نہ دے تو بلکہ انہیں پیار سے، انہیں رحم دلی کے ساتھ اور انہیں نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت بھری نگاہوں سے اگر دیکھ بھی لیا کرے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو، دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا چاہیے۔ جو ہمارے خالہ زاد، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر ہمارے دوسرے رشتہ دار نہیں بھی ہیں تو انہیں بھی اپنے شفقت کی نگاہوں سے، رحم دلی کی نگاہوں سے، سکون والی نگاہوں سے، محبت بھری نگاہوں سے ہم ان بچوں کو دیکھیں، تو انشاءاللہ وہ بچے بھی ہمیں ادب و احترام دیں گے، وہ بچے بھی ہمیں عزت و تعظیم دیں گے۔ بچوں کے ساتھ رہنا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بچوں سے محبت کرنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم ہر چیز کو اگر لیں گے نا، ہر چیز کو دیکھیں گے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں اپنے آپ آٹومیٹک ادا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیے، بڑوں سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تو انشاءاللہ معاشرہ ہمارا سدھرتا ہوا نظر آئے گا، نہ کہ ہمارا معاشرہ بگڑتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ہمارا معاشرہ سدھرے گا، تو جب ہمارا ایک معاشرہ سدھرے گا تو دوسرے معاشرے والے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ معاشرہ کتنا اچھا ہے، یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، یہ ذات والے کتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ کتنی لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ہم بھی ان والا طریقہ اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ دینے کے لیے جایا کرتے تھے تو محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، ہمیشہ مسکرا کر پیش آیا کرتے تھے، اور ہمیشہ مسکرا کر اپنی جو بات کہنی ہوتی، جو گفتگو کہنی ہوتی، وہ ہمیشہ مسکرا کر بات کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اگر بندے کے دل میں اگر وہ بات اثر کرے نہ کرے، لیکن بندہ وہ یاد ضرور رکھے گا کہ بھائی ہاں بندہ ایک ملا تھا جو مسکرا کر ہمیشہ اچھے دل کے ساتھ، ہمیشہ محبت بھری نگاہوں سے مجھ سے بات کیا کرتا تھا۔
جب ایسے دھیرے دھیرے کر کے محبت ہم کسی کے دل میں ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ پوری طرح محبت ہماری اس کے دل میں گھر کر جائے گی. جب گھر کر جائے گی تو وہ ہماری ہر بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہے. یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ نمازی بھی بنیں گے, انشاءاللہ معاشرہ بھی سدھرے گا, اور انشاءاللہ مسجد بھی ہماری سدھرے گی, اور مسجد بھی انشاءاللہ نمازیوں سے بھر جائے گی. بلکہ ہمیں معاملہ کون سا اختیار کرنا ہوگا؟ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت دیا کرتے تھے, کیسے تبلیغ کیا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی طرف کیسے بلایا کرتے تھے. جب ہم ایسا طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, جب ہم چھوٹوں سے, جب ہم بڑوں سے تو ہم پیار سے بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ادب کے ساتھ بلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری کمی یہ رہتی ہے کہ ہم چھوٹوں کو کچھ سمجھتے نہیں, چھوٹوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں, پھٹکارتے رہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹوں کا اگر ہم ڈانٹیں گے, ایک بار ڈانٹیں گے, اگر ان کا دل ٹوٹ گیا, اگر ان کا دل دکھا تو یہ, اگر ان کا دل دکھ گیا تو اس دل دکھانے کا جو گناہ ہے وہ ہمیں مل گیا. جو ان کا دل دکھانے کا, جو انہیں ہمیں تکلیف پہنچائی, وہ ہمیں اس کا گناہ مل گیا. تو ہمیں یہ گناہ نہ کریں, بلکہ چھوٹوں کو شفقت کے ساتھ محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں, اپنا بچہ سمجھ کر دیکھیں.